دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر کئی سوالات ہیں، اور سب سے پہلے تو میری آبزرویشن ہے، آپ نے اپنے سوال کے بیان کرنے میں ایک لفظ استعمال کیا، استفادہ حاصل کرنا۔ اس کے بارے میں بہرحال عام طور پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو استفادہ کرنا جو ہے اس میں حاصل کرنا خود شامل ہوتا ہے، اس لیے استفادہ حاصل کرنا لفظ یہ فریز غلط ہے۔ فائدہ حاصل کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ استفادہ کرتے ہیں نا تو الف سین تے جس لفظ کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، اس میں طلب اور حصول شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا استفادے کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنے کی تڑپ، فائدہ حاصل کرنا، فائدے کی طلب، لہذا استفادہ کرنا ہی کافی ہے، یا آپ فائدہ حاصل کرنا بول سکتے ہیں۔ استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ہے۔ جہاں تک آپ نے 3 الفاظ کی بات کی قرآن حکیم میں بیان ہوئے، ایک تو مسلم اور ایک مومن، اور تیسرا آپ نے فعادہ لک کا معنی پوچھا، تو میرے خیال میں یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں اپنے اپنے وقت پر، لیکن مجھے نہیں پتا آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کو یہ کیا ضرورت پڑی ان الفاظ کے معنی جاننے کی، لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، اور اسی سے پھر اس کے اندر یہ معنویت پیدا ہو جاتی ہے مطیع اور فرمانبردار ہونے کی، اس لیے مسلم کا معنی کیا جاتا ہے مطیع ہونا، فرمانبردار ہونا۔ اور یہ چونکہ سپرد کر دینے کے حوالے سے بھی یہ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن میں بھی، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار کر لے، اگر یہ ترجمہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ ترجمہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کامل سپردگی ہی اصل میں کامل مطیع اور فرمانبردار ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو، یہ ایک ہی معنی۔ مومن کا معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور جو ایمان والا ہو، اور اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے بات کی تھی الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے، تو آپ وہ والا لیکچر سن لیجئے، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، اور یعنی ہمارے جو پیغام کی ویب سائٹ ہے اس سے مل جائے گا۔ تو ایمان کی پوری تفصیلات اس کے اندر ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک مومن یعنی آپ عمومی طور پر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مان لینے والا، لیکن اس کو اگر آپ عربیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک آمن لہو ہوتا ہے اور ایک آمن بہی ہوتا ہے۔ جو آمن بہی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صدقہ، اس کی تصدیق کی، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں ایمان کا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے بھی مانیں، زبان سے بھی اقرار کریں، اور اعضاء و جوارح سے بھی اس کا جو ہے وہ اظہار ہو، تو وہ ایمان ہوتا ہے۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان والعمل بالجوارح، یعنی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن لفظی معنی مان لینا ہوتا ہے۔ تو آمن بہی تصدیق کرنا، اور آمن لہو جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، یعنی ایسی تسلیم، ایسا ماننا جس کے اندر عملی طور پر اطاعت بھی شامل ہو، تو یہ ساری چیزیں شامل ہوں تو وہ مومن بنتا ہے۔ لہذا مومن اور مسلم، مومن مان لینے والا، مسلم مطیع اور فرمانبردار ہو جانے والا، اگر مومن آمن لہو والا ہو تو اس کا مطلب بھی مطیع اور فرمانبردار۔ اس اعتبار سے مسلم اور مومن مترادف، یہ مترادفات ہیں، اور جہاں کہیں بھی استعمال ہوتے ہیں مترادفات میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس میں فرق کیا ہے، اور اس میں کوئی بدو آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قالت الاعراب آمنا، کچھ بدوی لوگ آئے، اعراب پینڈو لوگ، انہوں نے کہا ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے آپ مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہوئے، مسلم ہوئے ہیں، مومن نہیں ہوئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے اگلا سٹیپ ہے، اور ایمان اسلام وہ پورا ضابطہ ہے، وہ پورا قانون ہے، وہ پورا عملی ضابطہ ہے جس پر چلنے سے انسان کے دل میں ایمان آتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں آپ کے دل میں ایمان آتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ الحجرات نے جس چیز کو واضح کیا کہ اس کا مطلب ہے آپ اسلام پر عمل کرتے جائیں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا۔ ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی مسلمان ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جیسے اسلام ایک دائرہ ہے بہت بڑا، یوں ہی سمجھ لیجئے، اور باہر سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے اس دائرے کے اندر داخل ہو گیا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ وہیں رکا رہے تو وہ ساری زندگی مسلمان رہے گا، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا۔ اس کو سفر کرنا پڑے گا اس کے مرکز کی طرف، اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے، اور وہ کرتا رہے گا تو ایمان آتا جائے گا، کرتا رہے گا تو ایمان آتا جائے گا، اور وہ آگے سے آگے سٹیپ فارورڈ کرتا جائے گا۔ اور یہ بات بھی پہلے کئی دفعہ عرض ہو چکی کہ ایمان لگتا ہے کہ جب انسان 2 سٹیپ آگے بڑھتا ہے تو اس میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جب 2-4 اعمال اچھے کیے، نیکیاں کی، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، یعنی جب انسان غلطی کرتا ہے تو ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، یعنی 2 سٹیپ آپ آگے بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ وہ ایمان بالکل ختم ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ پھر جو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وہ اس کی اور وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کہ کوئی مومن جب بدکاری کرتا ہے، کوئی شخص جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جب چور چوری کرتا ہے تو اگر وہ پہلے مومن بھی تھا تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، بدکار کی بدکاری کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یہ گویا ہر وقت کا، پوری زندگی کا یہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اسلام پر عمل کریں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، نہیں عمل کریں گے تو ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایمان اسلام کے کسی ضابطے پر آپ عمل کریں، کسی پر نہ کریں، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس سے آپ 1 قدم آگے ایمان کے لیے جا رہے ہوں، اور جس پر عمل نہ کریں اس سے 2 قدم پیچھے آ جائیں۔ تو عمل کرتے کرتے بھی آپ اپنے نمبروں کے حساب سے بہت پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ ایک عورت جو بڑی نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت تنگ رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اب یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا جو نیکیاں اس کی ہیں وہ اتنا آگے ایمان میں نہیں لے کے جا سکتی اس کو جتنا اس کا یہ جرم اس کو پیچھے لے آتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اس لیے یہ اسلام اور ایمان، مسلم جو ہے، مسلم اور مومن، اس کا فرق یہ پتہ چل گیا کہ مسلم تو ہر شخص کو کہا جا سکتا ہے، اور عمومی معنوں میں مسلم اور مومن یہ سب برابر، لیکن کسی کے دل میں ایمان آیا ہے کہ نہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو اس کا مطلب ہے ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ مومن حقیقتاً نہیں ہوتا، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمان تو ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے مسلم اور مومن میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کہ لیکن دل میں کیا حقیقی اعتبار سے اس کے دل میں ایمان آیا کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر مسلمان اور مومن کو ایک ہی سمجھیں گے، دل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، کتنا ایمان اس کے پاس ہے کتنا نہیں، اور قیامت والے دن اس نے ظاہری اعمال نہیں دیکھنے، اس نے دل کا معاملہ دیکھنا ہے کہ دل میں کس قدر ایمان تھا، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کا معاملہ اسی کے پاس ہے۔ جہاں تک بات ہے